انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہ سورۃ الغاشیہ کی دو آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، فذکر، آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ انما انت مذکر، آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ان کے اوپر داروغہ بننا نہیں ہے، زبردستی کوئی چیز مسلط کرنا ان کے اوپر آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو اس کے مطابق گزری ہے کہ آپ نے اپنی مخاطب قوم کے سامنے بھرپور اخلاص کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری غمگساری کے ساتھ اس بات کو پیش کیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ان کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کے اوپر ٹوٹنی پڑی اپنی قوم کے حوالے سے، انہی کی طرف سے، لیکن آپ نے صبر کیا ہے اور حق کا پیغام جو تھا وہ دن رات ان کے سامنے رکھا ہے، اس میں کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے بھائی ملک ذیشان صاحب نے مسئلہ تکفیر کو بڑا کھول کے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بنیادی دعوت کو جو کہ توحید اور رسالت کے اوپر مبنی تھی، اس کو بھی نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا۔ میں انہی چیزوں کو نہیں دہرانا چاہتا۔ میں آپ کے سامنے حدیث جبریل رکھنا چاہوں گا۔ ایک مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور تمام احادیث کی کتب کے اندر مذکور ہے کہ جبریل امین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں آتے، تو انسانی شکل میں جب آتے ہیں تو آپ سے چند سوالات پوچھتے ہیں۔ ظاہر ان سوالات کے جوابات کی ان کو تو ضرورت نہیں تھی، تو یہ دراصل صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے تھی، تاکہ پتہ چل جائے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے میرے سوالات کے جواب دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ پوچھئے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر اللہ کی ملاقات پر ایمان لاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد تم صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو۔ وہ کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو پھر کم کم یہ ضرور یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سوال پوچھ رہا ہے وہ پوچھے جانے والے سے میں اس سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوں پوچھنے والے سے۔ ہاں، تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ عرب کے صحراؤں میں ننگے پاؤں بکریاں چلانے والے جب بڑی بڑی عمارتیں ٹھوکنا شروع کر دیں، اور جب لونڈی جو اپنے آقا کو جنم دے، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ان علوم میں سے ہے جن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ شخص خود ہی سوال پوچھ رہا ہے، خود ہی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے۔ اب اس میں جو ابتدائی طور پر جو سوالات تھے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح الفاظ میں ایک دین کا خلاصہ پیش کر دیا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ مومن ہو سکتا ہے، کون جو ہے وہ مسلم ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ بتا دی کہ مومن وہ ہے یا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت کے اوپر۔ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ مومن ہے۔ اور اسلام یہ ہے کہ تم توحید اور رسالت کا اقرار کرو اپنی زبان کے ساتھ، اس کی شہادت دو لوگوں کے سامنے، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور حج کرو۔ ظاہر ہے کہ اس میں نماز اور روزہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، زکوٰۃ وہی ہے جو صاحب نصاب ہوگا، اور حج بھی وہی کرے گا جو جس کے پاس استطاعت ہوگی۔ تو جو شخص یہ کر لیتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اس شرائط کے مطابق وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے دور سے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار نہیں آ سکتا، میرا راستہ بھی بڑا دشوار گزار ہے، بڑے قبیلے، حملہ آور قبیلے بھی موجود ہیں راستے میں، تو مجھے دین کی وہ بنیادی تعلیمات بتا دیجئے جن کے اوپر عمل کر کے میں اللہ کو راضی کر لوں۔ تو آپ نے ان کو بھی یہی چیزیں بتائیں کہ توحید کی اور رسالت کی شہادت سے مانگی، اور نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکامات بتائے، اور بتایا کہ یہ اگر تم کر لو، اگر ان سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گا، اگر یہ کر لو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اس نے کہا جی نہ میں سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو یہ بات کہہ کہ وہ وہاں سے نکل پڑا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افلح ان اصدق، کہ یہ فلاح پا گیا اگر یہ واقعہ سچا ہے تو۔ یعنی دین کی تعلیمات تو اتنی سادہ ہے۔ آپ کے سامنے ذیشان بھائی نے تو بڑی ڈیٹیل دے دی نا، کتنی احادیث پیش کی ہیں کہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ جو دشمن ہے جو صحابہ کرام کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اور اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ ان کو جب قتل کرنے لگتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ انہوں نے جب رپورٹ پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو تھا وہ انہوں نے بہت نقصان کیا، لیکن جب میں اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ کے جان بچانے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے اس کے باوجود قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے باوجود قتل کر دیا۔ ظاہرہ سچے تھے، انہوں نے تو رپورٹ بتانی تھی۔ تو فرمایا کہ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو نے اس کا دل کھول کے دیکھ لیا تھا؟ وہاں کا اسے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، وہاں تو نے دل کو چیر کے دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صدمے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کلمے کے جس طریقے سے اعتبار کر رہے ہیں، اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہو گئے اس بات کے اوپر، کہتے کاش میں پیدا ہی آج ہوا ہوتا، جب مسلمان ہی آج ہوا ہوتا۔ تو یہ ہے کلمے کی قیمت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ لوگ اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ جس نے یہ کام کر لیا اس نے اپنا جان اور مال مجھ سے بچا لیا، سوائے اس حق کے جو اللہ نے اس کے اوپر رکھ دیے۔ اگر وہ کوئی ایسا جرم کر لے گا جس کی وجہ سے اس کے اوپر دست اندازی کی جا سکتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جس نے یہ تین کام کر لیے، یعنی توحید اور رسالت کی شہادت دے دی اور پریکٹیکلی نماز اور روزے کا اہتمام کر لیا، اس نے اپنا آپ بچا لیا، یعنی اب وہ مسلمانوں والے حقوق پا گیا وہ۔